سب سے پہلا ادب یہ ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے جب جانے کا ارادہ کرے، حدیث کے اندر آتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ ان 2 رکعت نفلوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 رکعت جو نفل آدمی سفر کرنے سے پہلے اپنے گھر میں پڑھتا ہے، گھر والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ 2 رکعت نفل سفر میں آنے والی ساری مشکلات، ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ گھر میں 2 رکعت نفل سفر کے پڑھے۔ اس کے بعد سفر کے لیے ہفتے کے دنوں میں سے کوئی بھی دن، کسی بھی دن انسان جائے تو جانا اس کے لیے جائز ہی ہے، لیکن ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ دن ہے سفر کا، وہ جمعرات کا دن۔ جمعرات والے دن اگر کوئی آدمی سفر کے لیے جائے، اس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعرات کے علاوہ سفر کے لیے نکلے ہو، جب بھی نکلتے تھے جمعرات والے دن نکلتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جمعرات والے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو دنیا سے اعمال کا سفر آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے حضور علیہ السلام بھی جمعرات والے دن سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر سفر کے لیے جو وقت ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے دعا بھی دی، صبح سویرے کے وقت کو دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے سویرے میں برکت عطا فرما۔ اور حضور نے جب بھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تھا، کوئی جہاد کے لیے فوجی دستہ بھیجنا ہوتا تھا، سویرے بھیجتے تھے۔ تو اس لیے صبح سویرے کا سفر برکت والا ہے، اور جمعرات والے دن کا سفر اس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں۔ یہ دعا دراصل ایک ایسی دعا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی یہ دعا پڑھ کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس آدمی کی حفاظت کر لے گی، اس کو شر سے محفوظ کر لیا گیا، اس کی مدد کر لی گی۔ جس کی اللہ مدد کرے، جس کی اللہ حفاظت کرے، جس کو اللہ شر سے بچائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان نا امید ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر نکلتے تھے، اور اس دعا میں ایک لفظ یہ بھی ہے، اعتصمت علی باللہ، میں اللہ پر اللہ کا سہارا لے کر نکلتا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے انسان سفر جس کام کے لیے کر رہا ہے، جب تک اللہ کا سہارا ساتھ نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھروسے پر انسان سفر کے لیے نکلے اور یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، اور میرے گھر کا تو خلیفہ ہے، میرے گھر کا تو نگران ہے۔ یہ دعا کر کے حضور نکلتے تھے، دراصل یہ بتاتے تھے کہ سفر میں سب سے بڑا جو ساتھی ہے وہ اللہ رب العالمین، اور انسان جب سفر پر چلا جاتا ہے گھر میں پیچھے سب سے بڑا جو نگران ہے وہ اللہ رب العالمین کی نگران، اس کے بھروسے پر انسان چھوڑ کر چلا جائے۔ پھر اونٹ پر جب حضور علیہ السلام سوار ہوتے تھے
تو اس پر چڑھتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے تھے. پھر اس کے بعد دعا پڑھتے تھے, سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے, آج گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہیں اور گاڑیاں موجود ہیں. ان گاڑیاں, یہ گاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں کہ اس نے خریدی ہے, اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خریدی ہے. تو اس نعمت کی قدردانی کیسے نصیب ہوگی؟ سنت کے مطابق جب ہم گاڑی پر بیٹھیں گے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں, اس کو سٹارٹ کریں اور اس کے بعد دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری میرے لیے میرے تابع بنا دی, یہ گاڑی اس نے میرے تابع بنائی, ورنہ گاڑی سرکش ہو جائے, اس کی بریک فیل ہو جائے, اس کا کہیں پہ حادثہ ہو جائے, انسان بچا نہیں سکتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے لگائے ہوتے ہیں, فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں ہر بری آفت سے, مصیبت سے, ایکسیڈنٹ سے. فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے اس بندے کو یہ تکلیف پہنچے, فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تب انسان کو وہ تکلیف پہنچتی ہے. اور پھر اس دعا کا جو آخری لفظ ہے وہ یہ ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یعنی ایک تو دنیا کا سفر ہے کہ ہم یہاں سے وہاں گئے, اپنی گاڑی پر گئے, اپنی سواری پر سوار ہو کر گئے, لیکن یہ سفر ہمیں ایک دوسرے سفر کی یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم اس جان سے ہی دوسرے جان کے اندر چلے جائیں. یہ دعا ہم گاڑی پر چڑھتے ہوئے, سواری پر چڑھتے ہوئے پڑھتے تو ہیں, لیکن اس دعا کا خلاصہ جو ہے, اس کا جو سبق ہے, کتنا اہم سبق ہے کہ اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں اور سواریاں, یہ ہوائی جہاز خدا نے تمہارے تابع کیے ہیں. ایک لوہا دیکھیں, ٹنوں من کا جو لوہا ہے, وزن کا جو لوہا ہے, وہ ہوا کے اندر چل رہا ہے. اس کو کس ذات نے انسان کے تابع بنایا؟ اللہ کی ذات نے بنایا. اللہ رب العالمین کی حفاظت سے وہ چل رہا ہے, اور انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. انسان کو عقل اللہ نے دی, تب اس نے ہوائی جہاز کو ہوا کے اندر اڑا دیا. اگر اللہ یہ عقل انسان کو نہ دیتے, انسان کہاں اس کو بنا سکتا تھا؟ تو سب سے بڑی خالق ذات اللہ کی ذات ہے. اور اس دعا کے اندر دوسرا پیغام یہ ہے کہ جیسے ہم ہوائی جہاز پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں, گاڑی پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک دن ہم نے یہ جان جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے جان کی طرف سفر کرنا ہے, اور وہی اصل اور حقیقی سفر ہے. پھر سفر کرنے میں سنت یہ ہے کہ انسان اپنے پاس چند چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. ایک عصا رکھنا چاہیے, لاٹھی رکھنی چاہیے. انبیاء کے پاس عصا ہوا کرتے تھے, حضور علیہ السلام خطبے میں بھی یہ عصا اپنے ساتھ رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, اور باقی بہت سارے نبیوں کے پاس لاٹھی اور یہ عصا ہوا کرتا تھا. دوسری چیز سفر کے اندر فرمایا مسواک ساتھ رکھیں, یہ بھی سفر کی سنت. اور تیسری چیز فرمایا کنگھی, یہ بھی ساتھ رکھے. سفر کرتے کرتے انسان پراگندہ ہو جاتا ہے, طبیعت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو سنوارے. اور تیسری چیز کینچی ساتھ رکھے, سرما ساتھ رکھے, اور اسی طرح سلائی کرنے کے لیے سوئی وغیرہ, یہ چیزیں سفر کے اندر ساتھ رکھنا سنت ہے. پھر سفر کرنے کے لیے جب انسان جائے تو سفر کے اندر جب کوئی ضرورت مند نظر آئے, جس کے پاس بوجھ زیادہ ہے, سامان زیادہ ہے, اس کی سواری کے اوپر سامان لا دے, یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے. کسی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ رکے, اس کے ساتھ مدد کرے, یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے. کسی کے پاس پیٹرول کی کسی چیز کی کمی ہے, یہ اس بھائی کو دے دے, اگر اس کے پاس ہو ضرورت سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے.
اور اسی طرح سفر کرنے میں جب انسان کسی جگہ پر پہنچے، کسی منزل پر پہنچے، کسی بستی میں داخل ہو، اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اور دوسری دعا حضور فرماتے تھے، اللہم حببنا الی اہلہا، اے اللہ یہ بستی والے نئے ہیں، ہم ان کے پاس آئے ہیں، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اور جہاں کہیں انسان پڑاؤ ڈالے، کسی سفر میں کسی جگہ ٹھہرے، تو وہاں پر یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ کو رات بچھو نے کاٹ دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو یہ کلمات پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کبھی بھی تجھے کوئی چیز ضرر اور نقصان نہ پہنچا سکتا، تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا۔ اور جب انسان کی سفر کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد اس کو چاہیے زیادہ نہ ٹھہرے، واپس آ جائے۔ اور سفر سے واپسی پر انسان کو چاہیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم مٹی کا ڈھیلا ہی اٹھا کر لے آئے۔ اب ڈھیلا اٹھانے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، ڈھیلے جیسی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے گھر والوں کے لیے لائے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ سفر سے یہ واپس ہوا ہے، اور سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی دعا ہے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ ہر جگہ پر حضور نے دعائیں پڑھی۔ اور سفر سے واپس ہو کر جب انسان آئے تو مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے نفل۔ اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکتا ہے گھر میں پڑھ، لیکن مسجد میں پڑھنے کا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ آدمی سفر کر کے آیا ہے، اب اس کی جو سب سے پہلی ملاقات ہونی چاہیے اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ سب سے پہلے سفر کی نماز وہاں پڑھے۔